الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و ثنا کے بعد جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 51 یعنی 50 پر یہ نمبر کی آیت. پروردگار عالم فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی، معاجزین، اور کوشش بھی اس کا کیوں چاہتے تھے کہ ہم کو عاجز کر دیں. اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ ہی جہنم میں جانے والے. کوشش دو قسم کی ہوتی ہے، اچھی کوشش، بری کوشش. دوست بھی کوشش کرتا ہے، دشمن بھی کوشش کرتا ہے. دوست کوشش کرتا ہے آپ کو آباد کرنے کے لیے، دشمن کوشش کرتا ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جنتی بنا دے، شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو دوزخی بنا. کوشش تو دونوں جانب سے، اپنا بھی کوشش کرتا ہے، پرایا بھی کوشش کرتا ہے. دیکھیے، مقصد کو حاصل کرنا تو کوشش کرنا پڑے گا. محنت کر کے کمانے والا حلال طریقے سے وہ بھی کوشش کرتا کہ مجھے اچھی جگہ مل جائے جہاں میری مزدوری کا مجھے اچھا صلہ ملے. گھروں پہ ڈاکہ ڈال کے چوری کرنے والا وہ بھی کوشش کرتا ہے. وہ حرام طریقے سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے. تو کوشش دونوں طرف سے، اچھی کوشش بھی ہے اور بری کوشش بھی ہے. اب یہاں پر جس کوشش کی بات کی جا رہی ہے وہ کافروں کی کوشش، مخالفین قرآن کی کوشش، مخالفین نبی کی کوشش، دشمنان اسلام کی کوشش ہے. یہ کوشش کرتے ہیں. پروردگار کہہ رہے ہیں کہ فی آیاتنا، ہمارے آیات کو کچھ نہ کچھ اس کا ایسا معنی ہوگا جو مذہبہ خیر ہو، ایسا معنی بتائیں جو نامعقول ہو، ایسا معنی بتائیں جس سے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو جائے، اور قرآن کے حکم کا ایسا مطلب بتائیں کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. دیکھیے، دشمنوں نے پہلے بھی کوشش کی اور آج بھی کوشش کر رہے ہیں. شریعت میں حکم
کہ باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کو ایک لڑکا ایک لڑکی ہو، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ شریعت کا اٹل فیصلہ ہے۔ مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر حصہ 1 لڑکے کو۔ اس پر مخالفین اسلام یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت پہ رحم نہیں کیا، مرد پہ رحم کر دیا۔ باپ گزر جائے، اگر 3 کروڑ کی جائیداد چھوڑ کر باپ کا انتقال ہوا ہے، اسے بیوی نہیں، صرف بیٹا بیٹی ہے، تو 3 کروڑ میں بیٹے کو 2 کروڑ، بیٹی کو 1 کروڑ۔ اب دشمن اسے اس انداز میں بتاتے ہیں کہ ہر بیٹی اچھل اٹھے کہ مجھے کیوں ملتا ہے، اتنا کیوں ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی زیادہ ذمہ داریاں رکھی۔ مرد اپنی بیوی کی پرورش کرے گا، اپنے بچوں کی پرورش کرے گا، مگر عورت وہ پرورش کہاں کرے گی؟ وہ خود اپنے شوہر کی پرورش میں رہتی ہے۔ عورت کو کوئی فرق نہیں، بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے دائرے میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہے، گھر کا کام کاج کرتی رہے، شوہر اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، تو اب اس عورت کو کیا ضرورت ادھر ادھر بھٹکنے کی؟ باپ کی جائیداد 1 کروڑ کی جائے تو بہت زیادہ مل گیا، جبکہ بیٹا 2 کروڑ لے گا، مگر اس کی کتنی ذمہ داری ہے، بہت سی ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت کو بدلا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کر دیتے شریعت پر کہ دیکھو عورت پردے میں رہے، مرد کیوں پردے میں نہیں رہتا؟ اگر مرد پردے میں رہنا شروع کر دے تو پھر بہت سی پریشانی آ جائے گی، کیا کرے گا؟ اور عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نزاکت رکھ دی ہے کہ اسے پردے کی ضرورت ہے۔ مرد کے مزاج میں وہ نزاکت نہیں۔ کسی محفل میں غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے اعتراض کیا کہ تم عورت کو پردے میں کیوں رکھتے ہو، پوشیدہ کیوں رکھتے ہو، جبکہ ہم عورت کو پردے میں نہیں رکھتے؟ تو مسلمان نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو بیکار کاغذات پڑے ہیں انہیں تم کیا کرتے؟ بیکار کاغذ اسے یوں ڈال دیتے، کوئی بھی دیتے، تمہارے جو ڈاکومنٹس ہے، دستاویز، اسے کہاں رکھتے تھے؟ یوں ڈالنے کے سامنے کور میں رکھتے۔ ہم عورت کو ڈاکومنٹ کی طرح ضروری سمجھتے ہیں، ہم عورت کو یہ ڈاکومنٹ کی طرح، دستاویز کی طرح ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ تم عورتوں کو کچرے کی ٹوکری میں یا ردی کی ٹوکری میں ڈسٹ بن سمجھتے ہو کہ کہیں بھی ڈال دو، کسی کے سامنے بھی پیش کرو۔ ہم عزت دیتے ہیں عورت کو، تم کو عزت نہیں دیتے، ہم دیتے ہیں عزت۔ اسی طرح یہ بزرگ نے کہا کہ عام کتابوں کو یوں ہی رکھ دیا جاتا ہے، مگر خاص کتاب قرآن کو غلاف میں رکھتے ہیں۔ عورت کو ہم پردے میں رکھتے ہیں تو ہم اسے ایک خاص مقام دے کر غلاف میں رکھتے ہیں۔ تو آج اس طرح کے اعتراضات ہیں، تو اس زمانے میں بھی اعتراضات تھے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے حکموں میں کوئی قدر بتانے کی، معاجزین،
وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر غالب آ جائے، شریعت کے خلاف کہتے کہتے شریعت کو مٹا دیں گے، شریعت کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر مسلمان شریعت میں برابر قائم ہے۔ وہ کہیں ان کا کہنا ان کی جگہ، ہمارا کرنا ہماری جگہ۔ تو ہم کو زیر کرنے کے لیے، بہت بجانے کے لیے ہم کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ظالم پروردگار عالم کو دبا دیں گے ہم، ایسا جو کوئی سوچتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی ہے۔ تو یہ کافر خدا کی آیتوں سے ٹکراتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کی آیتوں سے ٹکرانے والا خدا سے ٹکرانے والا ہے، جو خدا سے ٹکرائے گا وہ واپس ہو جائے گا۔ مولا کریم نے کہا کہ جو ہمارے حکموں میں کمی بناتے ہیں اور ہمارے دین کو مٹانے کی سازش کرتے ہیں، یہ اصحاب الجحیم ہے، جہنم میں جانے والے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اے میرے مصطفیٰ، آپ سے پہلے ہم نے جس رسول اور جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا، رسول نبی دونوں ہی تھے، مگر رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی کسی رسول کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، مگر وحی نبی پہ بھی اترتی ہے، رسول پہ بھی اترتی ہے۔ تو جس کو ہم نے دنیا میں بحیثیت رسول بھیجا یا بحیثیت نبی بھیجا، الا اذا تمنا، جب بھی وہ نبی آرزو کرتا ہے۔ نبی کی آرزو کیا ہوگی؟ نبی کی آرزو یہ نہیں ہوگی کہ مجھے بڑا بنگلہ مل جائے، شاندار حویلی مل جائے، عمدہ سے عمدہ کپڑے مل جائیں، نرم اور نفیس بستر مل جائے۔ یہ تمنا پیغمبر نہیں کرے۔ پیغمبر کی تمنا کیا ہوگی؟ کہ خدا کا دین پھیل جائے، سب کے سب مسلمان ہو جائے، سب بن جائے میرے امتی اور پھر ہو جائے سب کے سب جنتی۔ یہ پیغمبر کی تمنا، پیغمبر کی آرزو ہوگی۔ جب بھی کوئی پیغمبر آرزو کرتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان اس کی آرزو میں درار ڈال دیتا ہے، یعنی اس کی آرزو کو پوری ہونے نہیں دیتا۔ پیغمبر چاہتا ہے کہ دین پھیلے، شیطان رکاوٹیں پیدا کر کے دین کو پھیلنے نہیں دیتا۔ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ نیک بن جائے، شیطان وسوسے ڈال کر لوگوں کو نیک بننے نہیں دیتا۔ تو شیطان ہمیشہ پیغمبروں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اور پیغمبر کی کیفیت یہ ہے کہ پیغمبر کو دنیا کی آرزو بالکل نہیں ہوتی، دین ہی کی آرزو ہوتی کہ میرا دین پھیل جائے، ایمان ہر ایک کے دل میں اتر جائے۔ جیسا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غم دنیا بخور کہ غم بے راست، دنیا کا غم مت کھاؤ کیونکہ بیکار فائدہ دنیا بڑھتا رہے گا تو دنیا نہیں آئے گی، جو تقدیر میں اتنی ہے۔ اگر ایک صاحب بھر جائے تسبیح کی طرح دانے لے کر کہ مجھے لاکھ روپے مل جانا، لاکھ روپے مل جانا، لاکھ روپے مل جانا، مل جائے گا نہیں ملے، تقدیر میں ہے ضرور مل جائے گا۔ دین کی آرزو کرو تو تمہاری آرزو پوری ہو یا نہ ہو، مگر تمہاری آرزو کا ثواب تمہیں دیا جائے۔ اگر آپ کی آرزو کر لیں
کہ میں میرے اس رشتے دار کو نمازی بناؤں گا، اس شرابی کو شراب سے روک دوں گا، اس آدمی کو میں سمجھا کر اس لائق بناؤں گا کہ ایک شوق سے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھے۔ یہ آرزو اگر کریں گے تو آپ کی آرزو پوری ہو یا نہ ہو، آرزو کا شوق تو آپ مل جائے، آرزو کا شوق مل جائے، مگر یہ آرزو صحیح آرزو، صحیح معنوں میں آرزو، جس کی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں دکھ ہو، کوئی آپ کی بات نہ مانے تو دکھ ہو، مگر دکھ کے ساتھ آپ کی کوشش بننا ہو، آپ کی کوشش جاری اور ساری رہے، تو غوث پاک فرمانے غم دنیا بہت کہ غم بے خدا، دنیا کا غم ہے خالی بیکار غم ہے، غم کی خور کے غم دین کا غم تھا، اس لیے کہ دین کا غم ہی اصل میں غم ہے۔ غم کس چیز کا کھایا جاتا ہے؟ کوئی بھاری چیز کھو دیتا اور وہ کھائے، 500 کا اصلی نوٹ کھو گیا تو آپ غم کھائیں گے۔ ایک نیوز پیپر میں 500 کا نوٹ تھا، نیوز پیپر پرنٹ کر دیا، وہ کٹنگ آپ کے جیب میں ہے، ہوا میں اڑ گئی، کوئی آپ کو احساس دلا چاہتے ہو بھائی 500 ہی بھائی نیوز پیپر کو پرنٹ کر دیا تھا، وہ ارے چھوڑ رہا تو بھی کیا ہے، گیا تو بھی کیا ہے، یہی حال دنیا کا رہی تو بھی ٹھیک، چلے گئی تو بھی ٹھیک، مگر آج ہمارے مسلمانوں کو دنیا کی ایسی فکر کہ پریشان ہو جاتے۔ ایک بچہ 9th اسٹینڈرڈ میں فیل ہو گیا، اس لیے کہ اس کا دماغ کمزور ہے۔ اب اس کی ماں اتنی پریشان، کچھ تو کرو، اس کا مستقبل کیسا ہوگا، بڑا ہوا تو کیا ہوگا۔ بھائی اب تک تو وہ چھوٹا تھا، اب تک جو اس کی عمر ہے 14-15 برس کی، کون کھلایا اسے؟ جو اللہ اب رزق دیا ہے وقت دے گا۔ اتنی روزہ رکھتا، ہم نے پوچھا ٹھیک ہے تمہارا بچہ فیل ہو گیا، کچھ کرے گی کوشش، اس کو کوشش یہ کرنا کہ اسکول میں جا کر ہم کہنا کہ یہ بچہ جو فیل ہوا اسے پاس کرا دو، یہ کوشش کیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بچہ فجر کی نماز پڑھا جائے، نہیں آج بھی پڑھ، کل بھی نہیں، تم پڑھے گا، میں بھی نہیں پڑھی۔ فجر کی نماز جو چلی گئی اس کا غم ہے کیا؟ مسکرائے، یعنی سمجھ رہے کہ کیسا دور ہے، فجر کی نماز ہے تو کیا نقصان ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں کون پڑھتے ہو؟ ہمارے لیے صبح ہوتی ہے 7 بجے، 7 بجے ہی آنکھ کھلتی، اتوار کے دن 10 تک آنکھ نہیں ہوتی، کیونکہ اسکول بھی ضروری، اسکول فجر کی نماز تلاوت کرے گا وہ بھی نہیں کرے، نہ فجر کی نماز، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر، نہ تسبیح، نہ درود، کچھ بھی، آرام سے 10 تک سو جائے۔ تو یہ حال ہے آج کل معاشرے کا۔ تو ایسے معاشرے پہ خدا کا کرم ہوگا یا خدا ان پہ گرم ہوگا؟ سوچو، مسلمان اعتراض کرتا ہے، مسلمان اعتراض کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کیا شکوہ کرتا ہے؟ تیری رحمت میں گرے غیر کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یعنی اے اللہ تیری رحمت انگریزوں کو کرتی، وہ لوگ بہت مزے سے برف گرتی ہے، بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب پروردگار اس کے شکوے کا جواب دیتا ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری، نیند تمہیں پیاری۔
پھر مسلمان گلا کرتا ہے کہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گئے، کلمہ پڑھ کے کیا فائدہ۔ تو پروردگار عالم نے شکوے کا جواب دیا۔ رب نے کہا تو قرآن کی بات یہ ہے، علامہ اقبال نے 2 نظمیں لکھی۔ پہلی نظم شکوہ، کس کا شکوہ؟ بندے کا۔ دوسری نظم جواب شکوہ، اللہ کی طرف سے جواب۔ تو اللہ کا جواب جو ختم ہوا، آخری شعر کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، محمد تک تو وفادار نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے، تیری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، مگر تو محمد کا وفادار نہیں، غدار نکلا۔ محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ بول رہے تو جھوٹ بول رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امانت دار بن تو خیانت کر رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح شادی سے پہلے جا، مگر تو 8 بجے تک سو رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظلم نہ کر، مگر تیرا کام ہے ظلم کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر نہ کر، اور تیرے اندر تو تیری رگ رگ میں تکبر ہے، تب تو کیسے؟ کبھی تجھے مقام ملا بزرگوں کو، تو وہ وفاداران مصطفیٰ، وہ کیا تھے؟ وفاداران مصطفیٰ تھے۔ لہذا خدا نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اللہ کہتا ہے ہم تیرے، تجھے کیا فکر ہے؟ میرے ساتھ ہے جو میرا خدا، مجھے کیا کرنی، مجھے کیا نہیں۔ میرے ساتھ ہے جو میرا خدا، مجھے کیا کرنی، مجھے کیا نہیں۔ مجھے مل گئے ہیں جو مصطفیٰ، مجھے کیا کرنی، مجھے کیا نہیں۔ تو جب بھی پیغمبر آرزو کرتے ہیں تو شیطان ان کی آرزوؤں میں رکھنے ڈال دیتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان جو چیزیں پیدا کرتا ہے، جو رکھنے ڈالتا ہے، جو رکاوٹیں ڈالتا ہے، جو راکٹس ڈالتا ہے شیطان، اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دیتا ہے۔ ادھر وہ رکاوٹ پیدا کیا، اللہ نے اسے ہٹا دیا۔ شیطان نے ریڈ سگنل ڈالا، خدا نے ہٹایا کہ نبی کے لیے گرین سگنل مہیا کر دیا۔ شیطان پریشان کہ میں اتنی رکاوٹیں کر رہا، مگر پھر بھی نبی کا کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کے ساتھ رب کی تعریف ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان جو رکھنے ڈالتا ہے، جو شبہات پھیلاتا ہے، ان تمام شبہات کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ وَرَسُولٌ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ شریعت کی جتنی خلاف ورزی کی جاتی ہے، شریعت اسی قدر مضبوط ہو جاتی ہے۔ دیکھیں 3 طلاق کا مسئلہ، اکثر لوگ کہتے ہیں 3 طلاق کا مسئلہ آ کر مسلمانوں کی بڑی بدنامی ہوئی، رسوائی ہوئی وغیرہ وغیرہ، مگر یہ کہ ناحیے سے، یہ اینگل سے میں سوچتا ہوں کہ یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ چھڑا، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا۔ وہ نوجوان جو طلاق کے مسئلے سے بے خبر تھا، کم از کم اسے پتہ چل گیا کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اب تک تو نوجوان سمجھتے تھے کہ طلاق کا ایک طریقہ ہے کہ ایک ہی سانس میں طلاق کہہ دیا ہے۔ اب پتہ چلا نہیں، طلاق دے دیں
پھر 1 ماہ انتظار کرنا، پھر اس کے بعد طلاق دے، تو جستجو پیدا ڈر پیدا ہو۔ آخر علماء سے پوچھتے ہیں کیسا طریقہ؟ پروسیجر کیا؟ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پروسیجر ہی نہیں تھا، جب بھی غصہ آیا بس طلاق 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 دے دیا۔ اب ڈر کے پوچھتا ہے، تب علماء سمجھاتے ہیں دیکھو یہ فرق ہوتا ہے، اور وہ حالت طہور۔ حالت طہور کا مطلب کیا؟ جب عورت پاک، ناپاک نہ ہو، پاک، تو ویسی حالت میں طلاق دو۔ اگر ناپاکی کی حالت میں حیض کے دنوں میں طلاق دینے کا ارادہ ہے تو رو، انتظار کرو کہ عورت کیا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اس انتظار میں تمہارا خیال بدل جائے گا، اس انتظار میں تمہارا خیال بدل جائے گا، اور جس طور میں تم طلاق دینا چاہتے ہو اس طور میں تم اپنی بیوی سے نہ ملو۔ اگر بیوی سے ہم بستری ہو گئی، پھر خیال آیا نہیں یہ طور میں آئندہ طور سے ہم بستری کیے بغیر میں طلاق دوں گا، تب تک آپ کا خیال بدل جائے گا۔ یہ ہے شریعت۔ مگر جہالت ایسے سوار ہو گئی کہ شریعت گم ہو، شریعت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، غلط روایتیں بتا کر حقیقت کو چھپا دیتے ہیں۔ اسی طرح خرافات اپنی طرف سے جو آ گیا اسی کو شریعت سمجھ گئے، تو شریعت خرافات میں کھو گئی۔ تو حریت کا طریقہ نکاح کا طریقہ ہے، تو طلاق کا بھی طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ پروردگار اپنے حکموں کو اور بیان کرتا ہے، اور اسلام کی فطرت ہے اسے کہ جب جب اسلام کے خلاف آواز ہوتی ہے اسی وقت اسلام زیادہ پھیل جاتا ہے، زیادہ پھیل جاتا ہے۔ دیکھیے ٹوپی کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ٹوپی کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر علماء نے ٹوپی کی اہمیت کو بتانا شروع کر دیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ٹوپی کی اتنی اہمیت ہے، ورنہ ٹوپی تو علماء کے بیان ہی ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو جہاں کوئی برائی ہوتی ہے اس برائی کے پردے میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوئی رہتی ہے۔ تو یہ شیطان پیغمبروں کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لوگوں کے اندر شبہات کو پھیلاتا ہے، مگر وہ شبہات ہی ان کے اندر جستجو پیدا کر دیتے ہیں، جستجو کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں، حقیقت ان کو روشن ہو جاتی ہے، پھر وہ حق کو قبول کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ دباتے دباتے جاؤ وہ پھیلتا جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے، حکمت والا۔ علم اسی کی صفت، وہی ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا غیر کسی بھی چیز کو کیا جانے جب تک وہ نہ بتائے، جب تک رب نہ بتائے بندہ کوئی جان نہیں سکتا۔ اور حکیم حکمت والا وہ پروردگار ہے جس کی مخلوقات کے اندر ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق بھی نظر آتی ہے، ادنا سے ادنا مخلوق بھی نظر آتی ہے۔ یہ ہاتھی جو ڈوڑ والا زبردست ہے یہ بھی رب کی مخلوق، اور چھوٹی سی چونٹی یہ بھی رب کی مخلوق، مگر جب وہ چاہتا ہے تو یہ چونٹی ہاتھی کو پریشان کر دیتی۔ گھس گئی چونٹی ہاتھی کے کان میں
تو ہاتھی پریشان ہو جاتا ہے، اندر سے وہ انجیکشن دینے لگتی ہے اور پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ قدرت کی عجیب کرشمہ ہے۔ کسی ادنا کو ادنا سمجھو، کسی ادنا کو ادنا نہ سمجھو، کیونکہ ادنا بھی کبھی کبھی آیا تو بھاری ہو جاتا ہے۔ معمولی انسان بڑے بڑے منسٹروں کو پریشان کر دیتا ہے، ایسا موقع آ جاتا ہے۔ اور دیوانہ ہوتے ہوئے ایسی چیزیں سوچتا ہے جن چیزوں کے بارے میں عقل مند لوگ تصور نہیں کرتے۔ دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، کیونکہ بہت سوچ کے دیوانہ ہو رہا ہے، بہت سوچ کے دیوانہ ہو گیا۔ اتنا زیادہ نہیں سوچنا تو دیوانہ ہی نہیں بنتا۔ کیا بولو، بہت کب سے دیوانہ ساری رات پڑھا، سارا دن پڑھا، پڑھتے کہتے عقل والا بندے کے بغیر دیوانہ ہوگا۔ ہر چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ چیز فائدہ دینے والی نہیں ہوتی بلکہ نقصان دینے والی ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی علیم الحکیم ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اسی پر تفسیر قرآن کو بس کرتے ہوئے احادیث مبارکہ کی طرف رخ کریں۔ چلیے ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا۔ ابن ماجہ محدث کا نام ہے، ابن ماجہ، ان کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلوا جمیعا، کھاؤ سب مل کر، ولا تفرقوا، الگ الگ نہ ہو۔ اس کی پلیٹ لے کر وہ کیوں نہ بڑھ گیا، اپنے پلیٹ لے کر وہ اس طرح بڑھ گیا۔ کلوا جمیعا، مل کر کھاؤ، ولا تفرقوا، الگ الگ نہ ہو۔ فإن البرکۃ مع الجماعۃ، اس لیے کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ تو گھر میں بھی جب ہم کھاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ میاں بیوی بچے سب بڑھ جائے، بڑھ کر کھائیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپس میں الفت بڑھ جاتی ہے۔ باپ بیٹے کا خیال کرتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا رکھ لے بھائی گوشت کا، بیٹا ابا نہیں کھاؤ بولے ساتھ، تو الفت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر اس میں ہر ایک کا خیال ہوتا ہے۔ پہلے وہ کھا لیتے، بیوی کھائے یعنی پروائی، جتنا بڑا سو کھائے۔ اب وہ بیوی جا کے جو بچا کچا کھاتی، کبھی بھوک بھی رہ جائے، دسترخوان میں بٹھا دو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کھاتی ہے، تم کتنا کھاتی ہے۔ تم اگر گوشت کے 2 ٹکڑے کھاتے ہو تو تم سوچو گے کہ کم از کم یہ ٹکڑا تو کھائے، مگر 10 ٹکڑے بھی تم کھا کے ہاتھ دھو کے سمجھتے کہ باورچی خانہ کچن بولتے ہیں۔ آج کل تو لوگ باورچی خانہ بولنا چھوڑ دیے، رسوئی بولنا شروع کرتے۔ تو یہ جو رسوئی ہے کچن، وہاں پر خزانہ نکلتا ہے کیا؟ دسترخوان پر جو آ جاتا آ گیا۔ اب بیوی بھی ساتھ رہے، شوہر بھی بیٹھا رہے، بچے بھی رہے، تو ہر ایک کو کھانے کو ملتا۔ اور یہ شوہر جو اپنے پیٹ کو بھر کر بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اسے بھی احساس ہوگا کہ اتنا ہی ہے، اس میں میں بھی کھاؤں، پوچھتا اتنا ہی ہے کیا؟ ہاں اتنا ہی اندر نہیں ہے، تو چلو اسی میں بات کر کھائیں گے۔ پھر دوسرے دن مقدار بڑھا دیتا، 100 گرام گوشت کافی نہیں تو 200 گرام لے لیتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، تو بس 100 گرام لا کے پھینک کے چل جاتا۔ رات کو بیوی 100 گرام کا پان بنا کے رکھتی تو پورا کھا لیتا، سوچتا کہ بیوی بھی کھا لی، بچے بھی کھا لی۔ تو مل جل کر بیٹھ کر کھانے میں بے شمار حکمت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک نصیحت
اس پر عمل کر لیں تو آدمی کی زندگی سمجھ جائے، پورا گھرانہ درست ہو جائے۔ تو بیٹھ کر کھاؤ۔ اسی لیے جب دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تعامی کا شرف ادا کریں۔ ہم تعامی کیا ہے؟ مل کر کھانا۔ اس کے اندر ایک الگ اثر دیکھیں، آپ چلتے چلتے ہوٹل میں گئے، آپ کو بیٹھ کر آرڈر دے کے کھا کے آ گئے تو آپ کا پیٹ بھرے، مگر آپ کے ساتھی کے ساتھ جا رہے ہو، 3-4 ساتھی بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ چاروں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا تعلق، اور جماعت کے ساتھ برکت۔ کبھی تنہا کھانے والا زیادہ ہی کھا لیتا ہے مگر اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ زیادہ کھایا۔ 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا محسوس کرتا ہے کہ سامنے والا 3 روٹیاں ہی لیا، میں 4 روٹیاں لے لیا تو میں زیادہ کھایا ہوں، اتنا تو محسوس کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ الگ الگ ہو کر نہ کھاؤ بلکہ مل جل کر کھاؤ۔ کبھی کبھی موقع ایسا نہیں رہتا، کوئی دیر سے آنے والا ہوتا ہے، مثلا بیٹا ہے 4:30 بجے آئے گا، بوڑھے ماں باپ تو یہ کیا کریں، یہ لوگ وقت پہ کھا لیں گے، بیٹا دیر سے آیا تو اسے دیر سے ہی کھانا پڑے گا۔ مگر جس دن چھٹی ہوتی سب گھر پہ ہوتے، کم از کم وہ دن تو ایسا بنا لیں کہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر سب کھائیں، تو اس میں ایک پیار کا ماحول قائم ہو جائے۔ ورنہ ایسا کہ کرایہ کا کمرہ لے کر، کرایہ کا کمرہ لینے والی 4 آدمی کرایہ کے کمرے میں ہے تو وہ جاتا اپنی چیز خرید جا کے کھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا، پھر وہ آتا اپنی چیز لا کے ایک طرف بیٹھ کے کھا لیتا، یہ کیا کھایا اس کو پرواہ نہیں، وہ کیا کھایا اس کو پرواہ نہیں۔ مگر گھر میں ہے، ایک فیملی ہے تو یہ دوسرے سے ملے جلے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیار نصیحت کی ہے کہ کھاؤ مل جل کر، الگ الگ نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ برکت ہے۔ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ 4 آدمی مل جائے تو اس کا نام ہے جماعت۔ یہ اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من السنت ان یخرج الرجل مع بیته الى باب الدار۔ سنت طریقہ، ہمارے حضور کہتے سنت طریقہ۔ تو سنت طریقہ کیا ہے؟ خود نبی کا طریقہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ نبیوں کا بھی طریقہ ہے، تو جو طریقہ تمام نبیوں کا ہو اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ یا مطلب ہے کہ ایک پسندیدہ طریقہ ہے، اللہ کے بارگاہ میں قبولیت رکھنے والا طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ آدمی جب اس کا مہمان آ جائے تو مہمان جب واپس ہو تو ساتھ ساتھ چلے گھر کے دروازے تک جا کر اسے رخصت کر کے آئے۔ گھر بڑا مہمان آ گیا، پھر مہمان کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو بیٹھے بیٹھے جاتے ہیں، اچھا جاؤ بیٹھ سکتے، اٹھ کر اس کے ساتھ آنا، دروازے تک آ کر پھر جب وہ باہر جائے تو کچھ دور کا قدم جانے کے بعد دروازہ بند کر۔ لیکن کہیں کہیں معاملہ اس کے بعد جاتی ہے، دروازہ تمہیں ٹھیک ہو چلے جائے، بند کر کو چلے جائے، بعد میں اندر سے بند کر دیتا ہوں۔ تو کبھی مجبوری کی حالت میں ایسے کر سکتے ہیں، مجبوری میں بیمار
میزبان بیمار ہے، بستر پہ پڑا، اٹھ نہیں سکتا، تو وہ کہہ رہا کہ معاف کیجیے میں مجبور ہوں، آپ کے ساتھ میں دروازے تک نہیں آ سکتا ہوں، تو معذرت چاہ سکتا ہے، مگر جب حالت صحیح ہے تو مہمان کو دروازے تک لا کر رخصت کرنا یہ سنت، نبیوں کی سنت، بہت بھاری بات۔ مہمان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ جاتے جاتے سوچتا ہے کہ یہ اتنی خاطرداری میں نے کیا کہ دوبارہ کبھی آؤں تو اس سے ملاقات کروں، کھلانا پلانا اس میں شانداری ہے، مگر دروازے تک آ کر چھوڑنا اس میں شانداری نہیں، اس میں خاطرداری، خاطرداری عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تو یہ ادب ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ادب، یہ مہمان کا ادب کیا ہے؟ جو تمہارے پاس ہے تم نے پیش کر دیا، پانی کا ایک پیالہ بھی رکھ دیا، مگر اس کے ساتھ تم آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے، کھلا پلا کر کھائی جا، پر گھر تو کھائی نہیں، ایسا کام ملے گا نہیں، اتنی اچھی چیز تم کو ملی بھی نہیں کام، میں دیکھ کر میرے پیسہ کرو، اچھا پاؤ رہتا، کھاؤ کھاؤ تمہارے واسطے، تو آگے اب دوسرے کام لے جاتا تم ایسا، یہ برتن اب وہ جتنا کھایا شرم دیکھے سے مصیبت پورا ہضم ہوا، ایسے بھی چل مہمان کھاؤ کھاؤ، پیٹ بھر کو کھاؤ، ناشتہ کرے گی، ہمارے گھر کو آپ کو ناشتہ نہیں کرنا، یعنی ان کے گھر کا اتنا ہے، ہم کیا مر کیا رہے ہیں، یہ ہنسی مذاق دلگی سے کہہ دیں تو بات الگ ہے، مگر شانداری سے اگر یہ کہیں گے تو اس کا نام میزبانی نہیں ہے، بلکہ میزبانی کے نام پر تانا زنی، سامنے والے کو آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔